السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی شروع میں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک و صاف کر دے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ان کی اندر کی گندگیوں کو پاک کر دے۔ لہذا اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا، تمام صحابہ سے محبت کرنا جزو ایمان ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنا یا اہل بیت سے بغض رکھنا یہ زندقہ ہے، زندیقیت ہے اور نفاق کی علامت ہے۔ لہذا ہمیں تمام صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے اور اہل بیت کے تمام حضرات سے محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ اب آل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اور کئی اقوال پائے جاتے ہیں۔ صحیح ترین قول یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے، جنہیں زکوٰۃ کا مال کھانا حرام ہے، انہیں زکوٰۃ لینا حرام قرار دیا گیا، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتے۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے؟ اس سلسلے میں دو قول پایا جاتا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنو ہاشم ہیں، صرف بنو ہاشم کے لوگ اس سے مراد ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے اس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں شامل ہیں۔ بنو ہاشم میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ بنو ہاشم میں آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث بن عبد المطلب شامل ہیں۔ یہ لوگ بنو ہاشم کے اندر شامل ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آل بیت میں شامل ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آل بیت میں شامل ہیں۔ اس کی پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تم لوگ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ ہو جاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو، اہل بیت کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں انہیں تلاوت کیا کرو، انہیں پڑھا کرو، حکمت کی باتیں جو بیان کی جاتی انہیں بیان کیا کرو۔ بے شک اللہ رب العالمین لطیف و خبیر ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے امہات المومنین سے خطاب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا ہے۔ اس سے پہلی والی جو آیت ہے اور اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے ہی بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ پہلی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے آل میں شامل ہیں۔ اس کی دوسری دلیل ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں
ان خالد بن سعید بعث الى عائشہ رضی اللہ عنہ ببقرۃ من الصدقہ، کہ خالد بن سعید نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زکوٰۃ کی گائے بھیجی، فردتھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لوٹا دیا۔ ہم آل محمد کے لیے صدقہ لینا یعنی زکوٰۃ لینا حلال نہیں قرار دیا گیا ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ امہات المومنین آل بیت النبی میں شامل ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ دوسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے آل میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم لوگ دنیاوی زندگی چاہتی ہو، دنیاوی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیاوی زیب و زینت دے دیتا ہوں اور تم کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت چاہتی ہو تو اللہ رب العالمین نے احسان کرنے والوں کے لیے، بھلائی کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے آل میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں اختیار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ کیا تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو یا دنیا چاہتی ہو؟ اگر دنیا چاہتی ہو تو تمہیں رسول چھوڑ دیتے ہیں، تمہیں مال و متاع دے دیتے ہیں، تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول چاہتی ہو تو نبی کی عصمت میں باقی رہو۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں باقی رہنے کو قبول فرمایا۔ یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے آل میں شامل ہیں۔ تیسری دلیل، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے مقابلے میں، ان کے نفسوں کے مقابلے میں زیادہ اولیٰ ہیں، زیادہ بہتر ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنوں کی ماں قرار دیا۔ مومنوں کی ماں اللہ رب العالمین نے قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، تو حرمت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، توقیر کے اعتبار سے، ان کے اکرام کے اعتبار سے، اور ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کے اعتبار سے، ہر حال میں ہمیں انہیں عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان کی توقیر اور ان کا احترام بجا لانا چاہیے۔ اگر ہم ان کی توقیر، ان کا احترام نہیں بجا لاتے تو ہم اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ چوتھی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے کئی صیغے بیان فرمائے، درود کے کئی قسم کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دے دوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ مجھے وہ ہدیہ ضرور عطا کیجیے۔ تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ اللہ رب العالمین نے سلام کا طریقہ تو ہمیں سکھا دیا ہے، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جس کو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا ہے، اور اس حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، آپ اہل بیت پر ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے الفاظ بیان فرمائے۔ اور
ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود کے اس الفاظ پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد، آپ کی بیویاں اور آپ کی ذریت، بیٹی سے جو آپ کی ذریت چلی ہے، ان پر درود بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور الفاظ ہمیں اور آپ کو سکھائے جو قیامت تک یہ الفاظ پڑھے جاتے رہیں گے۔ اور ہم جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود میں اپنی بیویوں کو بھی شامل کیا، جو دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کی آل میں شامل ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت بھی ہم پر آیا ہے، اللہ رب العالمین نے اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی۔ تمام صحابہ کی فضیلتیں ثابت ہیں قرآن کریم کے اندر بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے۔ تو اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بیویاں شامل ہیں، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی فاطمہ اور حسن و حسین بھی شامل ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ کالی چادر اوڑھے ہوئے تھے، فجاء الحسین ابن علی فادخلہ، تو حسین ابن علی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ان کو بھی اپنی چادر میں شامل کر لیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں داخل کر لیا، اور آپ نے بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک و صاف کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں قد یکون من تمام تطہیرہم صیانتہم عن الصدقۃ التی ہی اوساخ الناس، ان کی جو پاکی ہے، اللہ رب العالمین نے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا جو کہہ رہا ہے، ان کی پاکی سے کیا مراد ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ زکوٰۃ کا جو مال ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے، اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے آل بیت کے لیے یہ حرام کیا ہے، ان کے لیے جائز نہیں قرار دیا گیا۔ تو یہ پاکی مراد ہے کہ ان کو اس گندگی سے دور رکھا گیا ہے، وہ حلال کا مال کھائیں، لوگوں کے زکوٰۃ کا مال نہ کھائیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اس اعتبار سے پاک قرار دیا ہے۔ دوسری دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کی جو اولاد ہیں حسن و حسین، یہ آپ کے آل میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ نجران کے نصارہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے سرکشی کی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شبہ کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر تم چاہو تو میں مباہلہ کر سکتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اللہ کے رسول ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کا عذاب ہم تمام لوگوں پر اترے گا اور ہم تمام لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ لاگو کر دیا اور وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ تو اس آیت میں، آیت مباہلہ میں کہا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹوں کو میدان میں لاؤ۔ ہم بھی اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹوں کو میدان میں لاتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، تو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔
جو یہ آیت دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں اور آپ کی بیٹی کے جو دو بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ مباہلے کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذریت آپ کے آل میں شامل ہے۔ اور اس کی دلیل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت مباہلہ نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمہ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاطمہ کو اور حسن و حسین کو بلایا اور اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ اور حسن و حسین یہ شامل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس کی ایک اور دلیل زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فینا خطیبا بماء یدعى خمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے لوٹے تو آپ خم کے مقام پر پہنچے۔ یہ خم کا مقام جوفہ میں ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان جوفہ کی سمت میں ایک جگہ ہے جہاں پر پانی موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا، اما بعد الا ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، فانما انا بشر، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرشتہ میرے پاس آ جائے میری جان نکالنے کے لیے اور میں اسے قبول کر لوں۔ وانا تارکم فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، واستمسکوا بہ، مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لو۔ فحث علی کتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو لینے پر ابھارا، ورغب فیہ، اور اس کی ترغیب دلائی۔ آپ نے بیان فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے۔ فقال له حسین نے کہا، ومن اہل بیتہ یا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن اہل بیت وہ لوگ بھی ہیں جن پر صدقہ لینا، زکوٰۃ لینا حرام کرا دیا گیا۔ قال من ہم، تو انہوں نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ قال ہم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس، قال ہؤلاء حرم الصدقہ، قال نعم۔ تو یہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یہ لوگ آپ کے آل میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ تمام لوگوں پر صدقہ حرام ہے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، ان تمام لوگوں کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو حدیث مروی ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو اہل بیت میں شامل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اہل بیت میں شامل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اگر آپ انکار کر دیتے تو جس کے تئیں انکار کرتے وہ اہل بیت سے نکل جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا انکار نہیں کیا، لہذا یہ تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اذکرکم اللہ، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، یاد دہانی کراتا ہوں اللہ رب العالمین کی کہ ان کے بارے میں
تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا کہ یہ میرے اہل بیت کے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے. اگر ان کے تئیں کوئی غلط کام کرو گے، ان کی جانب کوئی غلط چیز منسوب کرو گے اور ان کے ساتھ ظلم کرو گے تو اللہ رب العالمین کے انتقام سے تمہیں ڈرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھائی کرو گے، بھلائی کرو گے، ان کا احترام اور توقیر کرو گے. اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کرے گا اور تمہیں ثواب عطا کرے گا. لہذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اقرباء سے محبت رکھتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اگر ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے کوئی بھی شخص کافر ہو جائے یا شرک کا ارتکاب کر بیٹھے اور وہ ساری زندگی مشرک رہے تو ہم ایسے شخص سے محبت نہیں کرتے، ایسے شخص سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سگے چچا ابو لہب، کیا یہ مشرک ہو کر، کافر ہو کر نہیں مرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اور ابو لہب کا خون دونوں ایک ہی ہے، لیکن ہم ابو لہب سے محبت نہیں رکھتے کیونکہ وہ کفر کی حالت میں انتقال کر گیا. ہم اس سے محبت نہیں رکھتے، اس سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں. اسی طریقے سے آل بیت میں سے کوئی شخص مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے یا شرک کا ارتکاب کر بیٹھے اور ساری زندگی شرک کرتا رہے تو ہم اس سے بھی محبت نہیں کرتے، اس سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں. اور تمام مسلمانوں کو بھی ایسے لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کرنا چاہیے. چوتھی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کی بہت ساری کھجوریں لائی گئیں. مختلف لوگ کھجور، زکوٰۃ کی کھجور لا کر کے آپ کے سامنے ڈالتے رہے، یہاں تک کہ کھجور کا ڈھیر لگ گیا. حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دو کے دونوں بچے تھے، بچوں کو شعور نہیں ہوتا، کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں اس سے کھیلنا شروع کر دیا، کھیلنے لگے. اور ان میں سے کوئی ایک، غالباً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زکوٰۃ کی کھجور میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب دیکھ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور کہا، اما علمت ان آل محمد لا یاکلون الصدقہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آل محمد صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے ہیں؟ دوسری روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈالا اور ڈال کر کے جو کھجور انہوں نے چبا لی تھی وہ تمام کھجور باہر کی. تو یہ حدیث دلیل ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپ کی آل میں شامل ہیں. پانچویں دلیل ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہلوایا کہ مجھے میرے والد کی میراث چاہیے. ظاہر ہے کہ جب باپ مر جائے تو اس کی میراث بچوں میں تقسیم ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے ان سے مطالبہ کیا کہ مجھے میرے والد کی میراث دے دیجیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا نورث، ہم جو مال چھوڑ کر کے جائیں اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا. ما ترکناہ صدقہ، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ بن جاتا ہے. انما یاکل آل محمد من ھذا المال، آل محمد اس مال سے کھانا کھائیں گے، ان کی روزی اس مال سے، یعنی مال فے سے پوری ہوگی. صدقے یا زکوٰۃ کے مال سے ان کی ضروریات نہیں پوری کی جائیں گی. اب اس حدیث میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود ہے، انہوں نے اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث طلب کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، انما یاکل آل محمد من ھذا المال، آل محمد اس مال سے کھائیں گے، صدقے کا مال انہیں نہیں دیا جائے گا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال چھوڑا تھا وہ صدقہ ہو گیا، اور صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے. تو آل محمد میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو ان کے آزاد کردہ غلام ہوں. پہلے زمانے میں غلامی عام تھی، غلام رکھے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، فروخت کیے جاتے تھے. تو ہر آدمی کے پاس غلام ہوتے تھے، لوڈیاں ہوتی تھیں. لیکن
جو چاہتا انہیں آزاد کر دیتا۔ آزاد کردہ غلام کو مولا کہا جاتا ہے۔ تو جو آزاد غلام کرے گا، اگر وہ آل محمد سے تعلق رکھتا ہوگا، آل محمد کا غلام ہوگا، تو اس پر بھی زکوٰۃ لینا حرام ہوگا۔ اس کی دلیل ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا من بنی مخزوم علی الصدقہ، بنی مخزوم کے ایک آدمی کو صدقہ لینے کے لیے بھیجا۔ فقال لابی رافع، تو ابو رافع سے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں اور آپ سے سوال کر لوں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، تو آپ نے بیان فرمایا ان الصدقۃ لا تحل لنا، زکوٰۃ لینا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَإِنَّ مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قوم کے جو موالی یعنی آزاد کردہ غلام ہوتے ہیں ان کا شمار انہی میں ہوتا ہے جنہوں نے ان کو آزاد کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کردہ غلاموں کو انہی میں شمار کیا، اور آپ نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے صدقہ لینا، زکوٰۃ لینا حرام ہے، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں حارث بن عبد المطلب اور عباس بن عبد المطلب، ان کی آل و اولاد بھی شامل ہیں۔ اس کی دلیل حارث عبداللہ بن حارث الہاشمی بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب نے انہیں خبر دی کہ ان کے والد ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہمیں صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیج دیجئے، اور حدیث لمبی بیان کی۔ حدیث کے آخر میں ہے ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس، یہ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے۔ وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ محمد کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور آل محمد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عبد المطلب اور عباس بن عبد المطلب دونوں سے کہا کہ ہمارے آل کے لیے یعنی آل محمد کے لیے صدقہ لینا حرام ہے۔ تو ان دونوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل میں شمار کیا۔ یہ حدیث دلیل ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ جو بنو مطلب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہیں۔ اس کی دلیل جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے بنو مطلب کو بہت نوازا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا۔ وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، جبکہ ہم اور وہ دونوں ایک ہی منزلت میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد، آپ نے بیان فرمایا بنو مطلب اور بنو ہاشم دونوں ایک ہی ہیں۔ فقالوا جبیر، تو جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَلَمْ يُقْسِمِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِبَنِي عبد الشمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد الشمس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ وَلَا لِبَنِي نوفل، اور بنو نوفل کو بھی کچھ نہیں دیا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں اِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لا نفترق فی جاہلیت ولا اسلام، زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام میں ہم دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوئے۔ وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ، بنو مطلب اور بنو ہاشم دونوں ایک ہی ہیں۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں کے درمیان اس طریقے سے داخل کیا۔ زمانے جاہلیت میں بھی ساتھ ساتھ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تو بھی ساتھ ساتھ رہے، جبکہ بنو امیہ کے جو خاندان تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا رہا، اس میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی پیش رہے۔ تو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بائیکاٹ کی وجہ سے ان لوگوں کو آل میں شامل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت النبی کی، اپنے آل و اولاد کی فضیلت بیان کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دعا فرمائی اس شخص کے لیے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی محبت کر۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی فضیلت ہے جو آپ نے اپنی زبان سے بیان فرمائی۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہیں جو غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کہا، شہیدوں کا سردار کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا احترام کرتے تھے اور ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ گھر میں جب داخل ہوتی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے تھے، اپنے بیٹھنے کی جگہ میں ان کو بٹھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احترام کے سارے اعمال ان کے ساتھ کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کے اعتبار سے اور بات چیت کے اعتبار سے فاطمہ سے زیادہ مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ وکانت اذا دخلت علیہ قام الیہا، جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، فقبلہا، اور ان کو بوسہ دیتے، ورحب بہا، اور ان کو اہلا وسہلا ترحیب کرتے، واخذ بیدہا، اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، فاجلسہا فی مجلسی، اور اپنے بیٹھنے کی جگہ میں انہیں بٹھاتے تھے۔ یہ احترام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، امت کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔ صحابہ سے محبت کرنا، آل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے بغض رکھنا زندیقیت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ لہذا ہمیں صحابہ سے اور آل بیت سے محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اور ان سے محبت کے اظہار میں ہمیں اس قدر اندھا نہیں ہو جانا چاہیے کہ جو مرضی ہو ان کے تعلق سے کرتے رہیں اور کہتے رہیں، بلکہ ہمیں وہ باتیں کہنی چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جو آپ کے دین کا حصہ ہو۔ وہ تمام کام نہیں کرنے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ نہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے وہ چیز ثابت نہ ہو۔ ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لہذا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی چادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ میاں بیوی دونوں ایک ہی چادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ میرے والد اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کی دیگر بیویوں نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کے درمیان اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عدل سے کام لیں۔ دیگر حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی میلان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیگر ازواج کی بنسبت زیادہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ یہ میرے دل کا معاملہ ہے جس پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، میری دلی محبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر میرا مواخذہ نہیں کرنا۔ جہاں تک تمام بیویوں کے درمیان عدل کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے درمیان عدل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذرا محبت والا معاملہ زیادہ کرتے ہیں، ان کو ٹائم ذرا زیادہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے شکوہ کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کے کہ آپ جائیں اور ذرا ہماری بات اللہ کے نبی تک پہنچا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے دیگر امہات المومنین کی باتیں پہنچا دیں۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا اے بنیہ، اے میری بیٹی، الست تحبین ما احب، کیا تو محبت نہیں رکھتی ہے جس سے میں محبت رکھتا ہوں؟ فقالت بلا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ جس سے محبت رکھتے ہیں میں بھی اس سے محبت رکھتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا فَأَحِبِّي هَذِهِ، تو اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھ۔
باپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ آپ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھیں۔ اب جس سے محبت رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو، اس کے دل میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تئیں بغض کیسے آ سکتا ہے؟ اور یہاں سارا غبار محرم کا مہینہ آتے ہی اڑا دیا جاتا ہے، اس انداز سے اڑایا جاتا ہے گویا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن و حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور امہات المؤمنین گویا کہ ان کے درمیان آپس میں تصادم تھا۔ یہ دونوں یہ گویا کہ دو گروپ بنے ہوئے تھے، دونوں میں دشمنی تھی، عداوت تھی، نفرت تھی۔ محرم کا مہینہ آتے ہی اس قسم کی فضا قائم کر دی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو حکم دیا تھا کہ اس سے تو محبت رکھ، لیکن محرم کا مہینہ آتے ہی اس قسم کی فضا بنا دی جاتی ہے گویا کہ آل بیت النبی میں اور دیگر صحابہ اور امہات المومنین کے درمیان اتنی عداوت تھی، اتنی نفرت تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس قسم کی فضا قائم کر دی جاتی ہے اور اس قدر لوگوں کے دلوں میں نفرت بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ان کے درمیان آپسی محبت موجود تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کرو، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو لوگ ان کے بعد ہیں، پھر جو لوگ ان کے بعد ہیں، ثم یفشو الکذب، پھر ان 3 زمانوں کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، حتی یشہد الرجل، یہاں تک کہ آدمی اٹھ کر کے خود گواہی دینے جائے گا، وما یستشہد، اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، ویحلف، وہ خود قسم کھائے گا، وما یستحلف، اور اس سے قسم نہیں لی جائے گی، پھر بھی وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو خیر القرون کے بعد یہ صورتحال ہو گئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یاد دہانی کرائی کہ صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کرو۔ صحابہ کا احترام اللہ کے نبی کا احترام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام اللہ کے نبی کا احترام ہے، صحابہ کی تنقیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے، آپ کی بیویوں کی تنقیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے، آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو انہوں نے جو ایک مد اللہ کی راہ میں دیا ہوگا تم اس کو بھی اور اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ 7-8 کلومیٹر کا احد پہاڑ ہے، اگر اتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، انہوں نے جو اللہ کی راہ میں ایک لب گندم بھی خرچ کیا ہوگا تم اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کا آدھا بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یاد دہانی کرائی ہے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف پائے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم میری سنت کو لازم پکڑنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، دانتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی بات ایجاد کرنے سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کو کہا مہدیین، ہدایت یافتہ ہیں۔ جو ہدایت یافتہ وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہو وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہو وہ مرتد کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کی گواہی دی، ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، جو انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس کی گواہی دی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو جانتا تھا، اس کی گواہی دی اللہ رب العالمین نے، ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اب جس کو جنت کی بشارت ملی ہو وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ محرم کا مہینہ آتے ہی ان صحابہ کرام کو جہنمی اس قدر جہنمی بنایا جاتا ہے کہ سن سن کر کے ہمارے کان پکنے لگتے ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان ہو اس کے کان تو پک جاتے ہیں، دل کھولتا ہے، خون کھولنے لگتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان کی رمق موجود نہ ہو وہ سنتے رہتے ہیں، ان کے لیے سیکورٹی فراہم کرتے ہیں، تم گالی دیتے رہو ہم سنتے ہیں، اور ان کے ایمان میں ذرا سی بھی ہلچل نہیں ہوتی۔
کہ کیا کہا جا رہا ہے، کون سے کفری الفاظ بکے جا رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور آپ کے پاس ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آئے، فقال یا علی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، ہادان سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ دونوں، ابو بکر و عمر کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہ دونوں جنت کے ادھیڑ لوگوں کی، جو ادھیڑ عمر کے ہو جاتے ہیں، ان کے سردار ہیں۔ اولین اور آخرین جتنے بھی لوگ ہوں گے یہ ان کے سردار ہیں، سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ نبی اور رسول مستثنا ہے، باقی اولین سے آخرین تک جتنے بھی لوگ ہوں گے جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، یہ دونوں اس کے سردار ہوں گے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا، اور ابو بکر و عمر کو ادھیڑ لوگوں کی، جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں، ان کو جنت کا سردار قرار دیا۔ میرے بھائیو، جن کو جنت کا سردار قرار دیا گیا ہو وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تخبرہما یا علی، یہ جو بات میں نے بیان کی ہے اے علی، ان دونوں سے نہ بیان کرنا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نہیں بیان کی یہاں تک کہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب انتقال ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جنت کے ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سردار قرار دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے محبت کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا الانصار لا یحبہم الا مومن، انصار سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، ولا یبغضہم الا منافق، ان سے نفرت وہی شخص کرے گا جو منافق ہوگا، فمن احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو انصار سے نفرت کرے گا اللہ اس سے نفرت کرے گا۔ میرے بھائیوں، انصار میں جتنے بھی صحابہ ہیں، کیا ہمیں اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ وہ صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی ہیں، لہذا ہمیں انصار سے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، ان کی فضیلت یہ بیان فرمائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین کی جب جنگ ہوئی ہے تو ان کے مقابلے میں اہل شام کی، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج کھڑی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ عبداللہ بن عروہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جو صفین میں حاضر تھا، اس نے کہا کہ رأیت علی خرج فی بعض تلک اللیالی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کی رات میں سے کسی رات میں نکلے، فنظر الی اہل الشام، تو اہل شام کی فوج کی جانب انہوں نے دیکھا، فقال اللہم اغفر لی ولہم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے اور انہیں بھی معاف کر دے۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج کافر ہوتی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا کیسے کر رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں کے پہلے امام ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ اور ان کی فوج کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ تو ان سے معاف کر دے، تو ان سے درگزر فرما دے، تو انہیں معاف کر دے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کرنا ان کے لیے کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اگر کہتے ہیں صحیح ہے تو پھر معاویہ اور ان کی فوج کافر کیسے ہوئی؟ اور اگر کہتے ہیں غلط ہے تو ان کا عقیدہ باطل ہوتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو ان کے لیے دعا کر کے کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی کی یا نہیں کی، ان سے پوچھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ثابت ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو کہنے لگے، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی،
قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑوں۔ تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اس انداز سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آل نبی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت النبی سے محبت کا اظہار کرتے تھے، جس کی گواہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں کہ ایک بار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، انت احق بالاذن من عبد اللہ ابن عمر انما انت علی رؤوسنا، آپ ہم سے اجازت طلب کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ حقدار ہیں آپ کہ آپ میرے پاس آیا کریں، آپ کا احترام میرے سر آنکھوں پر۔ اس انداز سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران لوگوں کے لیے جب وظیفہ مقرر کیا تو حسنین کے لیے ان لوگوں سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا اور سالانہ ان کو 5000 درہم دیا کرتے تھے بطور وظیفہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم بنت علی سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم بنت علی سے نکاح کیا، اور انصار کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ مجھے بشارت نہیں دو گے، کیا تم لوگ مجھے تہنیہ نہیں دو گے؟ تو انصار نے کہا کہ کس بات کا تہنیہ دیں، کس بات کی تہنیت کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ام کلثوم بنت علی سے نکاح کر لیا، شادی کر لی ہے، جو فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ اس پر وہ چاہ رہے تھے کہ لوگ مجھے مبارکباد دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، میں نے ان سے نکاح کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی، ہر ذریعہ اور رشتہ قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا مگر میری رشتہ داری اور ذریعہ کے۔ اسی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب قائم کرنے کے لیے ام کلثوم بنت علی سے نکاح کیا، ان کو اپنی زوجیت میں رکھا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل علی سے اگر نفرت کرتے تو ان کی بیٹی سے نکاح کیوں کرتے؟ میرے بھائیو، یہ چند دلائل ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ صحابہ کرام کے درمیان آپسی محبت تھی، اس قدر نفرت نہیں تھی جس قدر نفرت آج پھیلا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔